السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت اور انتہائی بارونق مجلس اعزا سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. دیکھیں کہ رب کائنات، میرے سامنے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، باہر تک میرے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے. میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی پیغام اپنے سننے والوں کو ہدیہ کروں. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، سورہ نحل میں کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو خطاب کر کے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر اتار دیا. نبی کے چاہنے والے ہیں، میرا بیان شان نبوت میں اور توحید اور نبوت امامت انشاءاللہ انہی موضوعات کے اوپر کچھ جملے سننے والوں کو ہدیہ کروں گا. ہم نے اس قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا، نزلنا علیک الکتاب. اب اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ یہ کتاب جو ہم تم پر اتار رہے ہیں یہ کیا ہے. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے. وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے. ورحمتن، اور یہ قرآن رحمت بھی ہے. وبشرا، اور یہ قرآن خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. ایک آیت میں اللہ نے قرآن کی 4 صفتیں بیان کی، تبیانا لکل شیء، ہدایت، رحمت، خوشخبری. اور اب سورہ بقرہ میں کہتا ہے، سب کو یہ آیت یاد ہے لیکن قرآن کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سارے آیتیں، یہ سارے جملے انشاءاللہ میرے سننے والے پوری توجہ رکھیں تاکہ ایک نتیجہ ہم ان آیتوں سے اخذ کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. یہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے. اور اب پروردگار عالم سورہ نساء میں کہتا ہے، 4 سورہ، انزلنا الیکم نورا مبینہ، ہم نے جو کتاب نازل کی یہ پورا کا پورا نور مبین ہے. نور ہے، قرآن نور ہے. انزلنا الیکم نورا مبینہ. اور اب آیہ مباہلہ میں کہتا ہے
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی وہ پوری کی پوری العلم بن کر آئی. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. میں تو آیتیں سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ رزلٹ لینا ہے. اور مجھے احساس ہے میرے نبی کے چاہنے والے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، محمد کو اللہ کا رسول ماننے والے، خاتم النبیین ماننے والے، خاتم المرسلین ماننے والے، کائنات کا سب سے بڑا نبی ماننے والے تشریف فرما ہے، جن کے دل میں نبی کی محبت ہے. شمع نبوت کو روشن کر کے جملہ سننا. یہ قرآن ہدایت، یہ قرآن بشارت، یہ قرآن خوشخبری، یہ قرآن تبیان کل شے، یہ قرآن لا ریب، یہ قرآن نور مبین، یہ قرآن العلم ہے نا. تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، ہم نے اس قرآن کو علم بنایا. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر یہ قرآن علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے آپ کو. قرآن علم ہے، نور ہے. یا علی پیغام ہے آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. یہ قرآن لا ریب، یہ قرآن نور، یہ قرآن علم، یہ قرآن بیان واضح، یہ قرآن خوشخبری، یہ قرآن بشارت، یہ قرآن رحمت، یہ قرآن لا ریب، یہ قرآن نور مبین ہے نا، یہ قرآن علم ہے. اور اب مجھے سورہ فرقان میں آیت ملی 25واں سورہ. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے محمد پر فرقان کو اتارا. قرآن کا ایک نام فرقان ہے نا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب فرقان قرآن مجید. ہم نے قرآن کو فرقان بنا کے اتارا. سورہ 25 سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ محمد کو ہم عالمین کا نذیر بنا دیں. تو قرآن ہے فرقان سورہ فرقان کی نگاہ میں. اور اب پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا 17واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم جو کتاب اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، ظالموں کے لیے خسارہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے ہم نے جو کتاب اتاری ہے یہ شفا ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اب اسی سورہ میں کہتا ہے، کس میں؟ سورہ بنی اسرائیل میں، ذالکا، قرآن کا تعارف قرآن کی آیتوں سے، ذالکا مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. حبیب ہم جو تم پر وحی کر رہے ہیں یہ تمہارے رب کی حکمت ہے. تو ہمیں معلوم سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کا ایک نام شفا ہے اور قرآن کا ایک نام حکمت ہے. بس نام ختم ہو گئے؟ نہیں، مجھے ایک لفظ اور میرا قرآن مجید کے اندر سورہ زمر 39واں سورہ کہتا ہے قرآناً عربیاً غیر ذی عوج. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی یہ قرآن معصوم ہے. تو قرآن کا ایک نام معصوم. قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں. قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے. قرآن بالکل سیدھی کتاب ہے. تو قرآن حکمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن معصوم بھی ہے. اب کوئی اور لفظ بھی ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو پروردگار نے سورہ محمد میں کہا کہ ہم نے قرآن کو حق بنا کر اتارا. تو قرآن کا ایک نام حق ہے. سننے والے سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں. میں ان آیتوں کو پڑھ کر فیصلہ کروا رہا ہوں نبی کے چاہنے والوں سے کہ قرآن کہاں پر نازل ہوا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر اتارا. تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اترا ہے میرے محمد کے دل کے اوپر. تو جو صفت قرآن کی وہ محمد کی، جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی. کسی کو اعتراض ہے تو انکار کر دے. جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی. اب میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اگر لا ریب ہے، محمد لا عیب ہے. قرآن اگر حق ہے، محمد حق ہے. قرآن خوشخبری ہے، محمد خوشخبری سنانے والا. قرآن اگر ہدایت، محمد ہدایت کرنے والا. قرآن اگر رحمت، محمد عالمین کی رحمت. قرآن اگر علم ہے، مجسم محمد علم ہے. قرآن اگر نور ہے، محمد مجسم نور ہے. قرآن اگر فرقان ہے، محمد حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. قرآن اگر حق ہے، محمد مجسم حق ہے. قرآن اگر معصوم ہے، محمد معصوم ہے. قرآن اگر
آباد رہے آپ، مولا آباد پہنچ رہی ہے بات، صحیح ہے ابھی ماشاء اللہ، تیز کرے ہلکا سا. اللہ اکبر، مل کے سارے یا رسول اللہ ماشاء اللہ. علی یا علی سلامت ہے. اتنے گونج کے نعرے لگ رہے ہیں اس لیے کہ نبی کے چاہنے والے ہیں. آواز تیز رکھیے گا اس کی تاکہ میں پورا پیغام، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی پیغام دے سکوں. نبی کا ذکر آ گیا ہے تو دل چاہ رہا ہے میرا کہ نبی کے چاہنے والوں کے سامنے جو مجھے گھور رہے ہیں، اور آوازیں بھی بلند ہیں، ہاتھ بھی بلند ہیں. دیکھو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. میرے نبی نے بڑی قیمتی بات ہے، میں آہستہ ہو جاؤں آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. بلا فصل کے ماننے والے ہیں، بس میں آہستہ ہوں آپ کو آہستہ نہیں ہونا. اس لیے کہ سیرت نبی کا ایک رخ ہے جو انشاءاللہ مولا کے صدقے میں آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں. دیکھو میرے نبی نے اس کی استقامت، اس کا استقلال، اس کی صبر کی طاقت دیکھو. میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے نا، اور ہر محاذ پر نبی نے جیتا، ہر محاذ پہ نبی نے جیتا، اور ہر مارکے کو نبی نے سر کیا. ہر مارکے پر نبی نے مقابلہ کیا ڈٹ کے باطلوں کا، اور ہر مارکے کو نبی نے جیتا نا. کسی کو شک تو نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے ہر مارکے کو سر کیا، ہر مارکے کو جیتا. جا کے تاریخیں اٹھاؤ، دنگے اٹھاؤ، صلحیں اٹھاؤ، امن اٹھاؤ، ہے نا. لیکن ایک جملہ کہوں گا میں، دیکھو دو مقام مجھے ملے، دو مقام ملے مجھے نبی کی تاریخ میں. مجھے دو منزلیں ملی جہاں پر نبی کی فتح کا اعلان ہوا. اب سننے والے کہیں گے جناب آپ تو کہہ رہے تھے نبی نے ہر محاذ کو فتح کیا، ہر مارکے کو سر کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں نبی نے ہر جگہ پہ فتح کی، ہر مارکے کو جیتا. لیکن دو مقام ہیں جہاں نبی کی فتح کا اعلان ہوا. یعنی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر ہے نا. جنگ بدر مسلمانوں کو ہم نے جیتتے ہوئے دیکھا. اللہ نے مدد بھیجی، کہتا میں نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، ٹھیک ہے نا. مدد آئی، مسلمان جیت بھی گئے، لیکن ہمیں قرآن میں جیت کا اعلان سنائی نہ دیا. میں نے فرشتے بھیجے، میں نے تمہاری مدد کی، یہ اللہ نے کہا قرآن میں. مسلمان کو ہم نے جنگ بدر میں جیتتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمیں فتح کا اعلان سنائی نہیں دیا. اچھا یہ جنگ بدر ہے. جنگ احد، جنگ احد میں جنگ کا ابتدائی حصہ، جنگ کا شروع کا حصہ مسلمان ہمیں جیتتے ہوئے نظر آئے، ٹھیک ہے نا. نبی نے کہا تھا 50 لوگوں کو گھاٹی پہ کھڑے رہو اور یہاں سے ہلنا نہیں. تو جب تک وہ کھڑے رہے مسلمان جیتے رہے نا. میرا ساتھ دے، ذرا میرا ساتھ دے. کوئی فکر دینے کے لیے حاضر ہوا. یہ صاحبان علم بیٹھے ہوئے، بچے بزرگ نوجوان، بڑا علمی نقطہ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں عام الفاظ میں، تاکہ مل کے میں دیکھوں یہاں سے وہاں تک، باہر تک، کہ یہ نبی کے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور آپ کو سنانے آیا ہوں تاکہ آپ زمانے کو سنائیں. جنگ احد میں ابتدائی حصہ جنگ کا مسلمان جیتتے رہے، لیکن ہمیں جنگ کا فتح کا اعلان سنائی نہیں دیا ہے نا. جنگ احد میں فتح ہوئی، اعلان سنائی نہیں دیا. اور جنگ خندق سب جانتے ہیں کہ کل کفر کو مار دیا، لیکن فتح کا کوئی اعلان سنائی نہیں دیا. بس مجھے دو مقام ایسے ملے نبی کی زندگی میں جہاں علی والوں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ میری علمی ان باتوں کو اپنی علمی سماعتوں پر پرکھ رہے ہیں تاکہ جملہ آگے بڑھ جائے. مجھے دو مقام ایسے ملے، بدر میں جیتے مسلمان، فتح کا اعلان سنا نہیں دیا. خندق میں کفر مارا گیا، کل کفر، فتح کا اعلان سنا نہیں دیا. جنگ احد میں ابتدائی حصہ مسلمان جیتے رہے، لیکن ہمیں قرآن میں کوئی فتح کا اعلان سنا نہیں دیا. لیکن اب مجھے دو مقام ملے جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. خیبر کے موقع پر جب نبی نے کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کا تعارف کرایا تو کہنے لگے لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ولن يرجع حتى يفتح الله على يده. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. آجو میرے ساتھ آجو. کل میں اسے علم دوں گا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار. ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں، میں عربی زبان سے واقف ہوں. کل میں اسے علم دوں گا
جو مرد ہو مولا آباد کے ابھی نعرے لگیں گے انشاءاللہ. کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، واللہ یرجے، اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے. تو خیبر کے موقع پر نبی کی زبان سے فتح کا اعلان. اپنی آوازوں کو میرے ساتھ کرو. بڑا اہم جملہ میری تقریر کا مجلس کا آ رہا ہے. خیبر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ نبی کی زبان سے فتح کا اعلان. کل اسے علم دوں گا جو فتح کر کے آئے گا. اور جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور رسول واپس جانے لگے تو لوگوں کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم تو ہار گئے، ہم تو شکست کھا گئے، ہم تو ہار گئے. ایک مرتبہ قرآن کی آیت آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. رسول ہم نے تمہیں چھوٹی فتح نہیں دی، فتح مبین عطا کی. مبین کہتے ہیں کھلی فتح کو. ہم نے تمہیں فتح نہیں دی، فتح مبینہ. قرآن کی آیت ہے نا. کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی مورخ کا، کسی قلم نگار کا، کسی قلم کا لکھنے والے کا یہ جملہ نہیں ہے. یہ رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود العدودین افضل الناظرین بول رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صلحوں میں فتح نہیں دی، فتح مبین عطا کی. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی فتح. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم نے رسول تمہیں کھلی ہوئی فتح دی. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو ڈھکی چھپی بات اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ معاف کرنے کے قابل ہے. آپ نے کوئی بات کہی ڈھکی چھپی، وہ نہیں سمجھ سکا، آپ نے کہا چھوڑو یار اس کو معاف کر دو. لیکن اگر کوئی کھلی ہوئی بات کو نہ سمجھے، ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے نا. اگر کوئی ڈھکی چھپی، میرا بڑا اہم جملہ آ رہا ہے، اگر کوئی ڈھکی چھپی بات کو نہ مانے، آپ کہیں گے چھوڑ دو یار نہیں سمجھ سکا وہ. لیکن اگر کوئی کھلی ہوئی بات کا انکار کرے تو وہ قابل مذمت ہے نا، قابل مذمت ہے. اس لیے کھلی بات سمجھ نہیں پا رہا. اللہ نے کہا رسول ہم نے تمہاری صلحوں کو فتح نہیں، فتح مبین بنایا، کھلی ہوئی فتح بنایا. تو اب جو رسول کی صلح ہے فتح مبین، اب جو رسول کی صلحوں میں شک کرتا نظر آئے وہ صلح رسول کا نہیں، قرآن کی فتح کے منکر ہے. حیدری سلامت رہے. چھوڑ دے اس کو، چھوڑ سلامت. ماشاءاللہ چھوڑ دو میں مان لوں گا. جو ہے میں دیکھو واقعاً شکر گزار ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم. میرے بچے، میرے بزرگ، میرے دوست ہے نا، خدا سلامت رکھے. بانی مجلس، بانی جلسہ جناب علی عباس کرمانی صاحب کو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن میرا ساتھ رہیے گا جو جہاں میں جملے جس منزل پر میں اس تقریر کو، اس مجلس کو لے کے آ گیا ہوں، اب فیصلہ مل کے کرنا ہے. آپ آگے میرا ساتھ دیتے رہے. میں نے کہا تھا میں توحید، نبوت، امامت کو ملا کے آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ لوگ شک کر رہے تھے. اللہ نے کہا خبردار انا فتحنا لک فتح مبینہ. ہم نے محمد کو فتح نہیں دی، کھلی فتح دی، فتح مبین دی. تو مجھے ایک نتیجہ نکالنے دو ان سارے جملوں کا. فیصلہ تم کر لینا. دیکھو حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے فتح کا اعلان کیا نا قرآن میں کہ ہم نے فتح دی. اور خیبر کے موقع پر نبی نے فتح کا اعلان کیا. دو ہی تو مجھے مقامات ملے. حدیبیہ میں قرآن نے فتح کا اعلان کیا. آخری حل میں تک خدا مجھے طاقت دے کر لے جائے گی کہ میں آگے تک لوگوں کو بیدار کر کے جملہ ادا کروں. حدیبیہ میں قرآن نے فتح کا اعلان کیا، خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا. لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، توحید پرستوں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں نہیں، ایسے خیبر میں علی کے ماننے والے. حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. اور یہ قدرت کا انتظام تھا.
کے مل کے یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے کل ایمان وہ فتح تکمیل دین، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ نوجوان بچے، خدا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کے ہاتھوں کو بلند رکھے۔ علی کا ذکر آتا ہے تمہارے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، نبی کا ذکر آتا ہے تم خوش ہو جاتے ہو، علی کا ذکر آتا ہے نا میرا کمال نہ تمہارا کمال۔ یہ تو علی کے نام کا معجزہ ہے کہ علی کا نام اگر مومن کے سامنے آئے تو چہرہ کھل جاتا ہے، منافق کے سامنے آئے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اور میرے دل میں کوئی قدوت نہیں ہے، تم علی کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہو۔ جانتے ہیں تو خوش ہوتے ہو، یہ شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، جو بات حق ہے اس کی نفی، علی کو حق ماننے والے بیٹھے ہوئے، جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا۔ ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کا بھی ذکر علی کر نہیں۔ علی ولی اللہ، مل کے علی ولی اللہ، سلامت رہیں۔ سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے حدیبیہ میں دیکھا کہ جہاں قرآن نے، اللہ نے کیا کیا؟ فتح کا اعلان کیا۔ قرآن بول رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتح مبینہ۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، میں بہت طویل 2-3 گھنٹے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بیان کو میں 10-12 منٹ کے اندر ختم کر کے مصائب پہ آ جاؤں گا، لیکن جس مرحلے پر، جس منزل پر، جس مقام پر میری یہ مجلس آ چکی ہے اور آپ کے ذہن ایک ایک جملے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ قدم بقدم میرے جملے کے ساتھ ساتھ ہیں تو قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں تاکہ ہم مل کر ہم علی والے مل کر زمانے کو سنائیں کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ اب ایک ایسا رخ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل پہ اتر جائے تو خاموش نہ بیٹھیے گا۔ ہمیں ایک مرتبہ حدیبیہ میں اعلان نظر آیا، قرآن نے کہا ہم نے تجھے فتح مبین عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری مرتبہ خیبر میں ہمیں نبی کی زبان سے فتح کا اعلان نظر آیا۔ ہم کل اسے علم دیں گے جو پلٹے گا نہیں جب تک کہ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب عجیب ہے وہ انسان، عجیب، خدا کرے جملہ پہنچ جائے، عجیب ہوا انسان، کل قلم اٹھایا تو قرآن نے فتح کا اعلان کیا، آج تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے، ہے نا۔ یہ دونوں مار کے علی نے سر کیے، یہ دونوں محاذ میرے مولا علی نے فتح کیے، قلم کا محاذ بھی علی نے فتح کیا، تلوار کا محاذ بھی علی نے فتح کیا، تلوار کے ذریعے سے علی نے جیتا، قلم کے ذریعے سے علی نے جیتا، قلم کی جیت علی کی جیت، تلوار کی جیت علی کی جیت، ہے نا۔ اور قدرت کا بھی یہ ارادہ تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے، باقی رہ جائے، اسی لیے حسین سے لے کر 11ویں تک جتنے بھی امام آئے ان کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین
بار بار یہ جملہ کہتا ہوں میں مختلف شہروں کے اندر, اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہ کہتا رہوں گا کہ ہم علی والے اسلام میں عقیدے کا مرکز ذات محمد کو سمجھتے ہیں. پہنچاؤ یہ پیغام کو, جتنا مجمع کھڑا ہوا ہے, ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, ہے نا. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. اب آپ کہیں گے جناب یہ تو آپ نے کہہ دیا عقیدت میں نہیں. آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی, دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, دوسرا پارہ, اس کی آیت پڑھ رہا ہوں. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, جملوں کے ساتھ ساتھ چلیے گا. قرآن کا سننا ثواب, اور قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. آجائیں مل کے ساتھ آجائیں. اب سناؤ زمانے کو شان مصطفیٰ ہے کیا. دوسرا پارہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عقیدے کا مرکز بنایا, اللہ نے بنایا ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. رسول یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کو کیوں پھیرا. میں نے قرآن بول رہا ہے, جا کے ترجمہ دیکھیں. یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں, سفاہ کہتے ہیں, احمق کہتے ہیں, بے وقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کو کیوں پھیرا, روح گردانی کیوں کی. قل, اللہ کہہ رہا ہے قل, رسول ان بے وقوفوں سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا کہا اللہ نے, بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ مشرق میرا, مغرب میرا, میں جس کی چاہے ہدایت کروں. تو بے وقوف کہتے ہیں نا کہ قبلہ کیوں بدلا. اب اللہ کو جلال آ گیا, اس کے بعد کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے میں نے قبلے کو بدلوا دیا, اور میں قبلے کو بدلوا کر یہ بدلانا چاہتا ہوں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. فیصلہ ہو رہا ہے, آج مل کے آج سارے مولا آواز رکھے. جس معراج پر پہنچ کر آپ جملے سن رہے ہیں, مولا آواز رکھے آپ کو. رسول ہم نے قبلے کو بدلوا دیا, اور ہم یہ بدلوا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے, کون دل سے تیری اتباع کرتا ہے, کون دل سے تیرا اتباع کرتا ہے. اور اب اسی پارے میں, اسی سورے میں 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کا, اور اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رخ کرنے کو, چہرہ کرنے کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیں یا علی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ اپنے کر رہے ہو آسمان کی طرف. وقت کم ہے میرے پاس, مجھے بیان کو مکمل کرنا ہے, اور آپ سے میں نے وعدہ کیا کہ جملہ ہدیہ کروں گا میں. یہ آیتیں ساری نتیجہ دیں گی انشاءاللہ, اور مل کے نتیجہ نکالیں گے. ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ضرور بھی ضرور, تاکید لگی ہوئی ہے نا, ہم ضرور بھی ضرور موڑ دیں گے قبلے کو. مالک کہاں موڑے گا؟ ترضاہا, جہاں تو راضی ہوگا. کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ اپنے رسول سے, اپنے حبیب سے. کیا کہا؟ ترضاہا. نتیجہ مل کے نکالنا میں آسان کر رہا ہوں. کیا اللہ نے کہا نبی سے, کیا کہا؟ ترضاہا, تو راضی ہوگا. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, اور نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا, علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, مولا آباد رکھے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اللہ, میرے نبی والوں, علی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, اس آیت کی گہرائی تک چلو گے میرے ساتھ, اس جملے کی گہرائی تک چلو گے. اللہ نے نبی سے کہا, خدا مجھے طاقت دے کہ میں جملہ پہنچا سکوں. خدا نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, نبی نے علی سے کہا حدیث منزلت اما ترضا,
تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ میں کراچی سے چلا ہوا ہوں ہے نا پوری رات کا سفر کر کے، اور آپ کی اس بیداری نے میری تھکن کو دور کر دیا ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اب میں نے آیت آپ کو سنا دی ہے، اب مل کر میں آپ سے سوال کروں گا، نتیجہ آپ کو خود نکالنا ہے، نتیجہ پورے زمانے کو سنانا۔ قد نرا، میں آہستہ ہو گیا ہوں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ میرے پاس 10 منٹ لگے فضائل کے مسائل بھی پڑھنے ہیں مجھے، مختصر مسائل پڑھوں گا، لیکن یہ 10 منٹ بڑے قیمتی ہیں فضائل کے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو، فلن ولیجنک، لام تاکید ہے نا، نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، ضرور بھی ضرور ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے، ترزاہا، جہاں تمہاری مرضی ہوگی، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے، جہاں تم نہال ہو جاؤ گے، جہاں تم خوشحال ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب قرآن آگے بڑھا، آیت ختم نہیں ہوئی، قرآن آگے بڑھا، فول، جا کے دیکھیں دوسرا پارا، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ رسول نماز پڑھ رہے تھے، رسول نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز تفسیر میں جا کے دیکھیں، نماز کے دوران اللہ کا فرشتہ آیا یہ پیغام لے کر، کیا پیغام؟ فول وجہک شطر المسجد الحرام، رسول اپنا رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف۔ مجھے بتائیں رسول نے رخ کیا نا کعبے کی طرف، ہے نا؟ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، اب آیت آگے بڑھی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب مومنوں سے کہا گیا کہ مومنین جہاں ہوں جب نماز پڑھیں تو اپنا رخ کریں خانہ کعبہ کی طرف۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، میں نماز پڑھوں کعبے کی طرف، یہ پڑھیں کعبے کی طرف، یہ پڑھیں کعبے کی طرف، لاہور والا کعبے کی طرف، کراچی والا کعبے کی طرف، ساہیوال والا کعبے کی طرف، پنڈی والا کعبے کی طرف، کمالیہ والا کعبے کی طرف، ہے نا؟ قرآن کا حکم ہے نا، اور قیامت تک یہ حکم رہے گا۔ بس مجھے اتنا بتلا دو، حکم ہے اللہ کا کہ نماز پڑھو کعبے کی طرف، کیا تمہیں کمالیہ سے یا اس علاقے سے کعبہ نظر آ رہا ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا تھا کہ نہیں، میرے ساتھ دینا بھائی، کیا کراچی میں کعبہ نظر آتا ہے؟ کیا پنڈی میں کعبہ نظر آتا ہے؟ ایران جاتے ہو، عراق جاتے ہو، شام جاتے ہو زیارت کو، وہاں نماز پڑھتے ہو، تو کیا ایران میں کعبہ نظر آیا؟ عراق میں نظر آیا؟ شام میں نظر آیا؟ پنڈی میں نظر آیا؟ امریکہ میں نظر آیا؟ افریقہ میں نظر آیا؟ نظر تو نہیں آیا، لیکن ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا، اب مجھے بتاؤ کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اگر اہل بیت پردے غیب بھی ہو۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی اگر چہرے پہ تھکان ہے تو چھوڑ دوں، پیچھے والے تھکے تو نہیں ہیں؟ میں ممنون ہوں آپ کا، آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے میری ان کچمل بیانیوں کو اپنے ذہن کے سپرد کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن میں کیا کروں، میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ دیا، اب مجھے آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے، لیکن میں اتنا تو کہوں گا نا، میں اتنی دیر سے علی کے چاہنے والوں کے سامنے میں نے آپ کو آیت سنائی، میں نے سورہ نحل کی آیت سنائی، میں نے سورہ بقرہ کی آیت سنائی، سورہ فرقان کی آیت سنائی، میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت سنائی، میں نے آپ کو سورہ محمد کی آیت سنائی، لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا۔ اور خبردار اس شراب حب، اب علی کے چاہنے والے ہیں، مجھے بتاؤ کہ علی ساقی کوثر ہے یا نہیں؟ علی ساقی کوثر ہے نا، کوثر کی جام پلائے گا، لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکا ہو۔ تھک گئے تو یہ جملے ضائع ہو جائیں گے، میرا ساتھ دیتے رہے گا، بڑا آپ نے ساتھ دیا ہے، مل کے ذرا ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دیتے رہنا، میں مسائل پہ آنے لگا ہوں، لیکن یہ آخری جملہ آ گیا، میں نے قرآن کی آیت سنائی، میری میں کیا اوقات، میں نے کچھ نہیں کیا، اور میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں قرآن علی کی فضائل بیان کروں؟ بھائی کہاں ساقی کوثر کی ثنا، کہاں یہ زبان نجس، کہاں ممدوح خدا و رسول، کہاں مجھ جیسا مداح، کہاں باب مدینۃ العلم کی تعریف، کہاں مجھ جیسا جاہل، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، کہاں گردش، تھکو نہیں علی والو، کہاں گردش آفتاب، آ جائے، کہاں گردش آفتاب کا پلٹانے والا، کہاں مجھ جیسا پرکشتہ مقدر، لیکن یقین جانو علی والو، نبی والو، علی کا نام لے کر قدم آگے رکھا ہے، اور یہ ایمان ہے کہ کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا، کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا، اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے، دوسرا کوئی ہے
سلامت رہے آپ، مل کے آخری آدمی تک. یہاں سے آخر تک اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ آپ جو سبحان اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے. فضائل پہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں نا، ہے نا. اور قرآن آیا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے. سورہ حمد ہو، سورہ بقر ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ نساء ہو، سورہ مائدہ ہو، سورہ اعراف ہو، سورہ انفال ہو، ٹھیک ہے نا. تو میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا تھا اور علی کے چاہنے والوں کو تھکے تو نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں. آواز سامنے والوں کی آواز نہیں آ رہی. مجلس میں نے ختم کر دی. ابھی انشاءاللہ میرے بعد سلسلہ جاری رہے گا. میں اپنے حصے کی ڈیوٹی انجام دے کے اترنے والا ہوں. 2 جملے مسال کے پڑھوں گا، لیکن فضیلت کا ایک جملہ باقی ہے. میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو بس یہ بتانے آیا تھا کہ علی ساقی کوثر ہے. علی کوثر کے جام پلائے گا، لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب، نوجوانوں بیدار ہے نا، اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکا ہو. اور خبردار کبھی اس شراب کو نجس نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی ہوئی، چادر تطہیر میں چھانی ہوئی، انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، رضوان نے بھی تو جنت کی دربانی مل گئی، اور یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ نوجوان ہے نا، انہیں جوش آئے گا، انہیں جوش آئے گا علی کے فضائل پر تو یہ کھڑے بھی ہوں گے اور آپ کو بھی جوش میں لے کے آئیں گے. اور یہ تو اچھا جوش ہے نا، یہ جوش ہوش کے ساتھ ہے. ہم علی کو ولی ماننے والے ہیں، ہم علی کو ساقی کوثر ماننے والے ہیں. تو خبردار یہ آخری پیغام ہے، آخری عالم تک آخری جملہ عرض کروں گا. خبرداری شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. ایک اشارہ کرنا ہے، آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی، اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے، صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے، اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا، اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. ماشاء اللہ. علی ساقی کوثر ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے. ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب تخت ہو، صاحب خزانہ ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب کرسی ہو. نہیں، گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو جب بھی ولی ہے.
پاؤں میں بیڑیاں ہو جب بھی ولی. یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا. قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے. آپ کے دل پر چوٹ پڑی لیکن چند جملے سنو. آگے آگے عباس کا سر, اس کے پیچھے پا پیادہ پا برہنہ سید سجاد, ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے. قافلہ شام کے مرکزی بازار میں آیا, شہر میں داخل ہوا. پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید, انہوں نے اس سر کو پہچانا. کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو. عباس کا سر تو آگے بڑھ چکا تھا. آئے اس ناقے کے پاس جہاں پر وہ سر تھا. رونے والوں, اس ناقے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی. آئے کہنے لگے سر تو میرے مولا حسین کا ہے لیکن بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے کہا لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو رو کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی, تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی, تو نے مجھے صحیح پہچانا, تو نے مجھے صحیح پہچانا. کہا میرے نانا کے صحابی, کہا بی بی میں بوڑھا ہوں, کوئی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, اور یہ پورا فوج پوری لشکر ہے, لیکن بی بی کوئی چھوٹی خدمت, کوئی چھوٹا کام بتلائیں. کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائیں تاکہ مجمع بھی ساتھ میں آگے بڑھ جائے. بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی واقع کربلا میں. سہل کی جیب میں 400 دینار تھے, نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سارے حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ. اب ترتیب ذرا بدل گئی. آگے عباس کا سر, اس کے پیچھے حسین کا سر, اس کے پیچھے پا برہنہ پا پیادہ سید سجاد, ان کے پیچھے بیبیاں, ان کے پیچھے بیبیاں. یہ جو مشہور ہے نا بابو سعاد, تم سنتے ہو بابو سعاد, اس دن تک اس جگہ کا نام بابو سعاد نہیں تھا, وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا. رونے والوں, ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو, چونکہ آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا, اس لیے اس دن سے اس جگہ کا نام بنا بابو سعاد. زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے پہنچا, یزید کو سر پیش کیا. سنو کہ جملہ, رونے کے لیے بیٹھے ہو. یزید نے حسین ابن علی کے سر کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا, میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے, داڑھی کے بال سفید تھے. غور سے سر کو دیکھا یزید نے اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے نا, حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر ابن قیس نے کہا امیر, عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. سر کو دیکھا. خدا آپ کی آوازوں کو, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. رونے میں شرم نہ کرنا, خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے. حسین کے سر کو دیکھا اور اس کے بعد یزید نے ان بیبیوں پر نگاہ ڈالی اور پوچھنے لگا من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی, یہ عورت کون ہے, یہ عورت کون ہے, یہ عورت کون ہے, یہ عورت کون ہے. زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا کہ یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. دربار میں تعارف ہو رہا ہے نا. اور اب یزید کی نگاہ پڑی سید سجاد پر, کہنے لگا من ہاذا, یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا, وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا کہ ابن مرجانہ, ابن زیاد تو کہتے ہیں ابن مرجانہ, ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے.
یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے روب ولایت کبریٰ کا. خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. کہا میرے سامنے، آخری جملہ، کہا میرے سامنے تمہاری یہ جرت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا. سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. رونے والے پڑھا یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جیسے ہی کہا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال سنو گے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ایک مرتبہ کہنے لگی امن العدل یبن طلقہ، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ تیری بیٹیاں، تیری عورتیں تو پردے میں رہے اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کہہ کر میری بیوی دربار میں بیٹھ گئی. اور آپ جب بیوی زمین پر بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا. ارے یہ ابھی علی کی بیٹی بول رہی تھی، یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. رونے کا غول مچا دربار میں. یزید